لیسا علیک ہداہم، انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشیر، نذیر اور داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت پر پورا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ شان نزول یہ ہے، اسلام سے پہلے مسلمانوں کی یہودیوں سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہودیوں کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے ہاتھ روکنا چاہا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس طرح یہودی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس علیک ہداہم، انہیں راستہ دینا، راہ دینا، ہدایت دینا تمہارے ذمے لازم نہیں۔ تمہارا کام ہے نیکی کا پیغام دینا، برائی سے روکنا۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو تم مجرم نہیں ہو، وہ اپنے جرم کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، تو دوسروں پر اس کا احسان نہ جتاؤ۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ تمہیں خرچ صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، تم نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، تم جو دو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں ایک کے بدلے کئی گنا عطا فرمائے گا، اور تمہیں نقصان نہ ہوگا، تمہیں کسی قسم کا ضرر نہ ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں جو بیان ہے بڑا اہم بیان ہے، اور یوں تو قرآن کی ہر آیت میں بیان اہم ہی ہے، لیکن یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، لیکن سب سے افضل کون سی جگہ ہے کہ جہاں مجھے مال خرچ کرنا چاہیے؟ اس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ طلبہ اور وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں، ہر وقت اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ناموس رسالت کے جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج وہ جیلوں میں ہیں، اور ان کے گھر والے اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اسی طرح مدارس کے، اسلامی مدرسوں کے وہ طلبہ جو صحیح العقیدہ ہیں، جو دن رات علم دین حاصل کرتے ہیں، اور وہ کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ علم دین میں مصروف ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس میں خیرات کا ثواب بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب بھی ہے، اور دین میں تعاون بھی ہوگا، اور ثواب جاریہ بھی ہوگا۔ یعنی یہ طلبہ جو صحیح العقیدہ ہیں، جب ان کی خدمت ہوگی اور یہ عالم بعمل بن کر دین کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، ان غریبوں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے۔ راہ خدا میں روکے گئے یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں،
جہاد میں ہیں یا طلب علم میں ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ خاندان تھا، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا اور دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ آج بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں صفہ یعنی چبوترا موجود ہے، جہاں پر اہل صفہ حضور کی خدمت میں علم دین حاصل کرتے تھے، اور جب جہاد کا حکم ہوتا تو جہاد کرتے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور دیگر صحابہ کرام کو ترغیب دلائی گئی کہ ان کی خدمت کریں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، کیونکہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ زمین میں چل پھر کر روزی تلاش کریں۔ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا سمجھ نادان انہیں مالدار سمجھتا ہے، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی ضرورت کا اظہار کسی سے کرتے ہی نہیں شرم کے مارے، اور اپنا وہ رویہ اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ سفید پوش ہیں، خوددار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مروت عطا فرمائی، شرم و حیا کا زیور عطا فرمایا، تو جو انہیں جانتا نہیں ہے وہ انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تعرفون بسیماہم، تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، یعنی ان کے مزاج میں تواضع و انکسار ہے، چہروں پر کمزوری کے آثار ہیں، بھوک سے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، چہروں پر جو نور ہے ان سے، اور ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ ان کے حالات سے تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافن گر گڑا کر۔ اول تو کسی سے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو اشارتن کنایتن، اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگوں سے وہ گر گڑا کر سوال کریں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دو۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 37واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ اس کے آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ دین کے کاموں میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں یہود و نصارہ اور ان کی ایجنسیاں کس قدر دشمنان اسلام کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دینی اداروں کی مدد کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو دین کے کاموں میں ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ طلبہ جو غریب و نادار ہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو وہ کفالت کرے، ایک طالب علم کی یا 10 کی یا اس سے زائد کی، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، کہ اگر کوشش کی اور وہ عالم بن گئے دین کی خدمت کی تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اس میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب بھی ہے، صدقے کا ثواب بھی ہے، اور دین کی خدمت کا ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر فضل و احسان کی بارشیں نازل فرمائے۔